خود جو کچھ انہوں نے کارہائے نمایاں کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی جو کچھ ذمہ داری ان کو دی گئی انہوں نے بدرجہ کمال اور اکمال اس کو پورا کیا. کہ یہی حقیقت ہے؟ کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. یعنی یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ محض کسی وقت کا بیان نہیں ہے، یہ تو مستقبل کا بیان ہے. یعنی میں نے تمہیں اس منصب پر کھڑا کر دیا ہے، یہ ذمہ داری تمہیں دے دی ہے، یہ حق تمہارے سپرد کر دیا ہے، یہ دین اب تمہیں پہنچانا ہے. اس وقت تک تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں پوری طرح راضی ہو گیا. تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا اظہار ہم ان کا نام لیتے ہوئے کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ، جب ہم کہتے ہیں ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، فاروق رضی اللہ عنہ، جب ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو در حقیقت اللہ کے اس فیصلے کا اظہار کرتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ایک جماعت کے بارے میں ہم نے یہ تعبیر اختیار کر لی ہے یا ہم اپنے جذبات کا یا اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں، یہ خدائی فیصلے کا اظہار ہے. اور اسی وجہ سے جب مسلمان ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک فرد کے بارے میں یہی کہتے ہیں. اور پھر جس طرح کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تصدیق، تصویب، اللہ تعالیٰ کا بیان، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو گئی. اس کے لازمی نتیجے کو حضور نے اس طرح بیان کیا کہ اب یہ دین میں نے دے دیا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو تمہارے سامنے اسوہ ہے یا نمونہ ہے جس کی طرف تم دیکھو گے اس کو معیار کی طرح سامنے رکھو گے. ظاہر ہے کہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویسے تو اللہ کی کتاب معیار ہے، اللہ کی کتاب فیصلہ کرتی ہے، لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو علمی طریقے سے اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر پاتے. ان کے لیے یا ان کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ملحوظ رکھی ہے کہ ان کے سامنے ایک عملی نمونہ موجود رہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. چنانچہ یہ فرمایا کہ جنت کی ضمانت ان لوگوں کے لیے ہے جو وہ راستہ اختیار کریں گے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی یہی بات کہی. اس میں بھی دیکھیے یہ فرمایا کہ یہ جو اجتماعی زندگی کے معاملات ہیں، یعنی ایک قوم ہے، اس قوم کے لوگوں کو آپ نے سیاسی لحاظ سے منظم کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں انہیں بتانی ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں. یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے. یعنی اگر یہ موقع کسی پیغمبر کو نہیں ملا ہے تو یہ امتحان بھی نہیں ہے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں. اور جب وہ اس مرحلے سے گزرے ہیں تو اس وقت بھی یہی فرمایا، یعنی جس طریقے سے ہماری عمومی زندگی کے لیے یہ ہدایت کی کہ ہمیشہ یہ دیکھو تمہارے پاس کوئی صوفی اپنا پیغام لے کے آئے، کوئی فلسفی اپنا پیغام لے کے آئے، کوئی بدھ آ جائے، کوئی رام آ جائے، کوئی شخص آ جائے، وہ افلاطون ہے یا ارسطو ہے، تم نے دین کے معاملے میں اور اپنی نجات کے بارے میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے. فیصلہ کن وہی ہے. جو کچھ دین کے معاملے میں انہوں نے کیا، جو کچھ کہا، جس کا ظہور ان کی زندگی میں ہوا، اس سے آگے کوئی قدم نہیں بڑھایا جا سکتا. وہ گویا آخری درجے میں دین ہے اپنے وجود میں. تو جب وہ اپنے وجود میں دین ہے تو گویا ہمارے لیے یا ایک عام آدمی کی سطح پر دیکھیے تو وہ حق و باطل کا معیار بن گئے. یعنی جب بھی ہمیں یہ ضرورت پیش آئے ہم اس جماعت کی طرف دیکھیں گے، ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے رویوں کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو دیکھیں گے، اور وہ جماعت ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ ریفرنس بنی رہے گی کہ ہمارا دین یہ ہے، ہمارے دین کے تقاضے یہ ہیں، ہمارے دین کی صحیح تصویر یہ ہے. ٹھیک. بالا تر درجہ تو وہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے مراجعت کی جائے اور اللہ کی کتاب سے ہر چیز کا فیصلہ طلب کیا جائے. لیکن عملی نمونے کے طور پر یہ بھی دیکھیے خدائی اہتمام ہے، عملی نمونے کے طور پر ان کو دیکھ لیں. سیاسی اور اجتماعی زندگی، ظاہر ہے کہ کوئی تہذیب بھی اگر اس کی ایک بڑی قوت میسر ہو جائے گی تو وہ چاہے گی کہ وہ اپنا سیاسی نظم قائم کرے، جیسے کہ رسول اللہ نے کیا، جیسے کہ صحابہ نے کیا. جس طرح کہ اس وقت مسلمان دنیا میں 57 کے قریب ملکوں میں اپنا نظم قائم کیے ہوئے ہیں. تو یہ جب سیاسی نظم آپ قائم کریں گے، اور یہ خلافت کبریٰ کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہوا، یعنی مسلمان ایک بڑی قوت بن گئے اور وہ دنیا میں اس قوت کے ساتھ حکومت کرتے رہے. تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یعنی وہاں پر بھی دونوں کا ذکر کیا ہے، میرا طریقہ، میرا طرز عمل اور میرے خلفائے راشدین کا طرز عمل. وہاں صرف خلفائے راشدین اس لیے کہا کہ وہ سیاسی طرز عمل ہے جو لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے. تو یہ چیزیں خود اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرما دی اور حضور نے بیان فرما